علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ اور پوچھتے ہیں آپ سے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فی النساء عورتوں کے متعلق حکم دریافت کرتے ہیں آپ سے عورتوں کے متعلق قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں ان کے متعلق حکم دیتا ہے
وما یتلا علیکم، اور وہ حکم وہی ہے جو تلاوت کیا جاتا ہے تم پر، فی الکتاب، کتاب میں، فی یتام النساء اللاتی، بیچ یتیموں کے وہ عورتیں جو لا توتونہن ما کتب لہن، نہیں دیتے تم ان کو جو لکھا گیا ان کے لیے، وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اور نہ ہی رغبت رکھتے ہو تم ان سے کہ نکاح کرو ان سے، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور کمزور بچوں کے متعلق، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یتیموں کے معاملے میں انصاف والا معاملہ کرو، اس پر قائم رہو، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کرے تم میں سے بلائی، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، بلا شبہ اللہ اس کو بخوبی جانتا ہے، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا، اور عورت جو ڈرتی ہے، خوف کھاتی ہے، من بالہا، اپنے خامن سے، میاں اپنے سے، نشوزاً او ارادہ، کہ وہ معاملات میں اوپر نیچے کرے گا یا اعراض کرے گا، حالات کے مطابق خوف زدہ ہیں، فلا جناح علیہما، کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ ان کے درمیان صلح والا معاملہ کروا دیں، والصلح خیر، اور صلح ہی بہتر ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور نفس انسان کا بخل کی طرف اسے لے جاتا ہے، وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کرو، نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، اور ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بلا شبہ اللہ اس چیز سے جو تمہارے اعمال ہیں باخبر ہے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور ہرگز نہیں طاقت رکھو گے تم، ان تعدلوا بین النساء، کہ عدل کر پاؤ تم عورتوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، اگرچہ تم حرص رکھو اس کی، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، بس نہ جھک پڑو تم ہر طرح کا جھک پڑنا، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ ایک کون میں سے تم لٹکتا ہوا چھوڑ دو، وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بلا شبہ اللہ ہے بخشنے والا، رحم کرنے والا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے سبق میں 3 آیات کریمات آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ کیا ہے۔ مسلسل سبق جو ہمارا جاری ہے سورہ النساء میں، یہ آیات نمبر 127، 28 اور 29 ہیں۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کے بعد اللہ توفیق دے کہ اس کے مطابق عمل بھی کیا جائے۔ مضمون سورہ نساء جب شروع ہوئی تھی تو عورتوں کے متعلق خصوصی طور پر
شادی کے معاملات، بچوں کے معاملات، نکاح کے لیے کیسے کیسی صورتحال پیش آ سکتی ہے، ان تمام صورتوں کا باقاعدہ طور پر سبق میں ہمارا گزر چکا ہے اور ہم وہ پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو بچے یتیم ہو جائیں، ان یتیموں کے متعلق، یتیموں کی ماؤں کے متعلق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے جو کچھ ممکن ہو سکا میں آپ کے گوش گزار کرتا رہا۔ یہ سبق مسلسل ہمارا جاری رہا۔ بیچ میں اور مضامین کے بعد پھر مضمون کو اسی طرف موڑا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر یہ سوال آیا کہ یستفتونک فی النساء، عورتوں کے متعلق سوال کیا جاتا ہے آپ سے۔ یہ فتویٰ پوچھنا، دریافت کرنا، کسی معاملے میں پوچھ تاچھ کرنا، کسی کا حکم دریافت کرنا کہ اس کے متعلق کیا حکم ہے، یہی فتویٰ کہلاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی مفتیان اکرام بہت ہیں جو دین اسلام کے نام سے اپنے اپنے فتوے جاری کرتے ہی رہتے ہیں۔ جو جس کے جی میں آتا ہے وہ اسلام کو موم کی ناک بنائے ہوئے جیسا چاہتا ہے پیش کرتا رہتا ہے۔ قرآن کریم کے مطابق قرآن کریم میں غور اور فکر کر کے، الا ماشاء اللہ کہ کہیں کسی معاملے میں بھی انسان کسی نتیجہ پر پہنچے اور پھر اس کے مطابق وہ اپنی زندگی بنائے یا بنائے۔ کئی ایک سوالات سامنے آتے ہیں زمانے میں، لیکن اللہ کی کتاب کو ایسے پشت پیچھے پھینک دیا ہے کہ اس کی کوئی قدر نہیں کی گئی۔ قرآن کریم نے واضح کیا وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں تم نے اللہ کی قدر نہیں جانی جس طرح تمہیں اس کی قدر کرنا چاہیے تھی۔ ہم میں سے جو شخص بھی گلا پھاڑ کر کے بعد آرام سے کہہ جاتا ہے کہ دیکھیے قرآن کی احکامات کو سمجھا جا نہیں سکتا، قرآن سمجھ آتا نہیں، قرآن میں یہ ضروریات ہیں جن کا کچھ بتایا ہی نہیں گیا۔ علل اعلان یہ باتیں کی جاتی ہیں، لیکن کوئی شخص نہیں پوچھتا کہ اللہ کے بندو اگر قرآن ہی میں یہ بات موجود نہیں ہے تو آخر وہ کہاں سے اس کی تعلیم آپ کو ملے گی؟ وہ ببانگ دہل کہہ دیں گے جی، اس کے لیے ہمیں حدیث کی طرف، اب پھر حدیث پوچھئے کہ وہ کیا ہے، تو ہمارے ہاں سب سے پہلے نام جس کا لیا جائے گا وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح مسلم، صحیح بخاری۔
دوسروں کے پاس جائیں گے تو وہ سنن ترمذی اس کو آگے رکھیں گے. یہ بخاری سے بھی زیادہ معتبر ترمذی شریف کی یہ روایت ہے. ترمذی شریف ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن ایمان اگر کوئی شے ہے تو انسان کا حق ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ دیکھے کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ بات کرنے کا حق ہے میرا. اگر بات کرنے کا وہ حق ہی نہیں ہے تو پھر یہ اعتراض کر کے آپ نے کیا اللہ کی قدر جانی جس طرح چاہیے تھی. اسلام جو قرآن کریم نے واضح کیا اگر وہ مبہم ہے تو دین اسلام کو مکمل رسول اللہ کیسے کر کے گئے؟ آپ نے تو اعلان کیا تھا کہ لوگوں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین اسلام ہے تمہارا، اسے آج مکمل کر دیا گیا. دین تمہارا آج مکمل ہو گیا. اللہ رب کریم کی وہ نعمت جو یکے بعد دیگرے اترتی رہی مکمل ہو گئی. اتممت علیکم نعمتی، اس نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور اس کی رضا اسی میں ہے کہ تم دین اسلام پر قائم ہو جاؤ. اور دین اسلام قرآن میں ہے نہیں تو پھر وہ اعلان جو اللہ نے کروایا وہ ایسے ہی قرآن میں کروا دیا. یہ اعلان تو پھر چاہیے تھا کہ 200-250 سال بعد رسول اللہ کے کسی حدیث کی کتاب میں کر دیا جاتا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں فلاں مفتی یہ فتویٰ دیتے ہیں، فلاں مفتی یہ فتویٰ دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھنے جاتے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں. کہا قل اللہ یفتیکم فیہن، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں اس کے متعلق یہ فتویٰ دیتا ہے. اور وہ آپ سورہ النساء کی 6, 7, 8 آیات میں وہ پڑھا ہے کہ ان عورتوں کے متعلق کیا فتویٰ ہے. ان لوگوں کا خیال تھا کہ جب کوئی خامد فوت ہو جائے عورت کا تو اس عورت کا بڑا بیٹا اس کا مالک ہے. اس عورت کے خاندان کے لوگ یعنی اس برادری کے لوگ جو بچوں کے چچا تائے یہ حق رکھتے ہیں اس مال پر، اور ان بچوں کی پرورش جیسے چاہے وہ کریں گے، جیسے ان کے وہ عورت اور وہ بچے وہ حق نہیں رکھتے. تو آج پھر یہ سبق آیا قل یستفتونک فی النساء، عورتوں کے متعلق سوال کیا جاتا ہے، آپ سے پوچھا جاتا ہے، فتویٰ پوچھتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فیہن، فرمایا کہ اللہ تمہیں ان کے متعلق وہی فتویٰ دیتا ہے جو پیچھے پڑا ہے. یعنی اس میں کوئی تبدیلی اور ترمیم نہیں ہے. کہ یاد رکھو ان عورتوں کے متعلق پوچھتے ہو تو سمجھ لو اس بات کو کہ مرنے والا اگر بچے رکھتا ہے تو اس کے ہاں جو زوجہ ہے یا جو اس کی ازواج ہیں وہ اس کے 1/8 کا ان میں تقسیم ہے. ان میں سے کسی کا بچہ ہے یا نہیں ہے. اور اگر مرنے والا بے اولاد ہے، عورت ایک ہے یا زیادہ، بچے والی ہے یا بغیر بچے کے، 1/4 کی یہ حصہ دار ہے کہ مرد جو ہے وہ بے اولاد چلا گیا ہے. اس میں کوئی ترمیم، کوئی تنسیخ
کوئی کچھ نہیں اس کے اندر. فرمایا پھر یاد رکھو وما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، کہ تمہارے اوپر جو اللہ کی کتاب میں سے یہ آیات پڑھی جاتی ہیں کہ ان عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ان کے متعلق کیا فیصلے ہونے ہیں، وہ وہی فیصلے ہیں جو پیچھے مضمون میں گزر چکے ہیں، کہ ان کو تم چاہو یا نہ چاہو ان کو وہ ادا کیا جائے گا ما کتب لہن، جو ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے، جو ان کے لیے حکم آ چکا ہے کہ بچے والے کی بیوی ہے تو 8واں حصہ اسے ملے گا، مرنے والا لا ولد ہے تو 4تھے حصے کی وہ مالک ہے. آپ کے بار بار پوچھنے سے یہ حکم بدلنے والا نہیں ہے. پوچھا کیوں جاتا ہے بار بار؟ معاشرے میں رواج پائی ہوئی بات ہو، اس رواج کے خلاف کوئی بات نظر آئے، رواج کے خلاف یعنی عام معروف بات ہے، ہر جگہ پر ایک بات کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، اس رواج کے خلاف کوئی بات آئے تو وہ دل قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اس کے لیے پھر بہانے کر کے کبھی کوئی طریقہ، کبھی کوئی انداز، کبھی کوئی بہانہ کہ کسی طریقے سے بات کو تبدیل کر کے اس طرف لے جایا جائے جو معاشرہ کہتا ہے. کیونکہ معاشرہ یہ چاہتا ہے، سارے یہ کرتے ہیں، سارے یہ چاہتے ہیں، اس لیے کوئی صورت ایسی بنے کہ کسی سوال کے جواب میں ہی کہیں ایسی بات نکل آئے کہ معاشرہ جو چاہتا ہے اس کے مطابق یہ فیصلہ آپ کا بنتا ہے. اس وقت بھی یہ بات تھی، آج بھی یہی ہے. معاشرے کے خلاف بات ہو تو وہ دل مانتا نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ آج تک کسی کے علم میں ہی نہیں آیا، یہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی، کیونکہ معاشرہ ہے ہمارا، سارا معاشرہ ایک طرف جاتا ہے، تو اس کے خلاف ایک بات ہے تو آخر وہ کیسے دل فوراً تسلیم کر لے. اس کے لیے پھر یہ سوال آتے ہیں بار بار. انہی عورتوں کے متعلق ایک سوال ہے آج کل کے حالات کے مطابق، کیونکہ حالات بدل گئے، نظام بدل گئے. اب اس پوزیشن اور نظام کے بدلنے پر ہم اسی باتوں پر ٹھکے ہوئے ہیں جو آج سے پہلے کہیں پیچھے ہم نے سن لی. مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، ایک بھائی نے اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، یعنی بھتیجے کے ساتھ نکاح کیا بیٹی کا. ایک بھائی کا بیٹا دوسرے بھائی کی بیٹی، آپس میں نکاح ہوا، معاملات چلتے رہے، وقت نبھتا رہا، لیکن وہ تھا ایک نباہی. کافی وقت گزر گیا، بچے بھی ہوئے. چچا نے اپنے بھتیجے کو، وہ ذرا بات کرنے والا تھا، معاملات کو ہینڈل کرنے والا تھا، بھتیجے کو اس نے اٹھایا اور بات کہی. چاہتا تھا کہ یہ بچی میری جو ہے اس کو کسی طریقے سے طلاق ہو جائے اور یہ گھر بیٹھ جائے، باپ بیٹی دونوں. اصل واقعہ کی طرف سمجھانے کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں.
بچے کو باہر بھیجا، اس کی بیٹی کا نکاح کرنے کا اس نے پروگرام بنایا جہاں وہ چاہتا تھا یا اس کی بیٹی چاہتی تھی یا اس کی نواسی چاہتی تھی۔ یہ ایک حقیقی واقعہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، یعنی نانا نواسی کا نکاح کر رہا ہے ماموں کی موجودگی میں، جو چچا ہے اس کی موجودگی ہے، دادے کی موجودگی ہے، ایک ہی گھر ہے ایک لحاظ سے۔ ہمارے حضرت مولانا صاحب اس گاؤں کے اہل حدیث مسجد کے امام نکاح پڑھانے سے منکر ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے حدیث پڑھی ہے لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا باپ موجود ہے، آپ نے اس کو باہر اس لیے بھیجا ہے، ہم جانتے ہیں اس بات کو، میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا۔ چلو وہ اس گاؤں میں ذرا اپنا نام اور ڈنڈا رکھتے تھے، انہوں نے حضرت صاحب کو فارغ کر دیا، نکاح ایک بریلوی مولوی سے پڑھا لیا۔ چلو کیونکہ ہمارے مسلک ہے نا، مسلک کے مطابق جدھر کسی کا ذہن بن گیا وہ دوسری مسجد کے مولانا صاحب کو بلایا، نکاح پڑھا دیا۔ اب فتوے ادھر ادھر جدھر جاتے ہیں فتوے لے کے آتے ہیں جی یہ نکاح ہے یا نہیں ہے، وہ فتوے لے کر بھاگ رہے ہیں۔ اس پر ہمارے ایک سرگودا سے مولانا صاحب ہیں، انہوں نے پھر وہ ایک پوری ویڈیو بھی بنائی، چڑھائی بھی، سارا سلسلہ ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض کام ایسے ہیں وہ ہو چکے ہوتے ہیں، انسان ان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا، صرف اس لیے کہ ہمارے معاشرے کا وہ رواج نہیں ہے۔ یعنی ہمارا مسلک ہے کہ ہم یہ مان چکے ہیں کہ لا نکاح الا بولی، اس لیے اب ولی کے بغیر تو نکاح نہیں، باپ موجود نہیں تھا نکاح نہیں۔ اس بچی کے بھی آگے بچے موجود ہیں کہ پچھلے ہفتہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک پروگرام بنا ادھر ڈی جی خان جانے کا، سفر لمبا تھا، رستے میں وہ بات چھڑ گئی، وہ حضرت صاحب بھی اس میں موجود تھے جو نکاح پڑھانے سے منکر ہوئے تھے، انہوں نے بات چھڑی کہ یہ مسئلہ ایک بنا، اور یہ فی البدی بات کر رہا ہوں۔ میں نے ان کو اسی وقت بولا حضرت آپ کہتے ہیں یہ نکاح نہیں ہے، وہ حرام کا معاملہ ہے اس کا، چلو آپ کی فکر، اللہ آپ کو مبارک کرے۔ عرض یہ ہے کہ اس بچی کو بھی میں لے آتا ہوں، ایک بچہ بھی بٹھا دیتا ہوں، آپ اس کا نکاح پڑھا دیں اس کے ساتھ۔ پہلے آپ فتویٰ لکھیں گے کہ اس کا پیچھے نکاح موجود نہیں ہے، یہ آپ کا فتویٰ ہو لکھا ہوا، اور اس کے بعد ان جو بچی کے ساتھ آپ دوسرا نہیں کہتے ہیں نہیں اسی آدمی کو لاؤ اس کا نکاح، یہ کوئی شرط ہے بھئی؟ وہ بندہ کیوں، اس کے علاوہ کوئی بندہ، آپ کہتے ہیں وہ نکاح اس کا نہیں ہو رہا، اس کے ساتھ یعنی کوئی غلط ایسا کرے واضح بھی ہو جائے اور نکاح کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے نا اس کے ساتھ، تو میں نے کہا جی میں آدمی بھی لے آتا ہوں جو نکاح کرے گا اس کے ساتھ، آپ بسم اللہ کریں نکاح پڑھائیں، لیکن پہلے فتویٰ تحریر کریں کہ اس کا نکاح نہیں ہے۔ پورا سفر آنے جانے کا اسی میں گزر گیا، حضرت صاحب اس پر نہیں آئے کہ میں لکھ دیتا ہوں وہ نکاح نہیں، وہ کہتے ہیں نکاح نہیں ہوگا۔ یہ آپ کی ایک ہٹ درمی ہے، آپ لگے رہیں جس طرح چاہتے ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کو، لیکن یہ بات حقیقت ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ آج بھی بات ہے، اور اس وقت بھی یہی بات تھی کہ معاشرے کے خلاف کوئی بات ہو جس کو ہم مان چکے ہیں، ہمارا مسلک مان چکا ہے، ہمارا علاقہ مان چکا ہے، ہمارا ادارہ مان چکا ہے، ہمارے حضرت جی نے اس پر فتویٰ دے دیا ہوا ہے، اب اس کے خلاف کوئی بات ہو تو نہیں، وہ تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ اب بھی کوئی دور کی بات نہیں ہے، بڑے ترلے سے یہ بات کہتے ہیں، آپ پورا مضمون سن چکے ہیں وراثت کا، پھر جب بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی پھر جب وہ اپنی خوشی سے دے دے تو سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ خوشی سے دیتی ہے، یعنی بہن اپنے بھائی کو خوشی سے دے جائے تو معاشرے میں یہ رواج کیوں قائم نہیں کرتے کہ بھائی اپنی بہن کو خوشی سے دیتا جائے، اپنا حصہ وہ کہے بہن کہے یہ میرا نہیں، میں تو باہر نکل کر کام کاج کر سکتا ہوں، مجھے اللہ نے ہمت دی، طاقت دی، جس باپ کا میں بیٹا اسی کی یہ بیٹی ہے، اس کا حق نہیں ہے باہر جا کر کمائے، چلو میں اپنا حصہ بھی اس کو دیتا ہوں۔ ہے کوئی معاشرے میں ایسا؟ یہ کوئی سوال نہیں پوچھتا، وہ سوال سارے کرتے ہیں کہ جی خوشی سے کچھ دے دے تو، کیوں خوشی سے؟ اس لیے کہ رواج ہے ہمارا، رواج یہ ہے کہ سب کچھ جا سکتا ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، لیکن وہ زمین، وہ رقبہ،
وہ خطہ جو ہمارا کاشتکاری کا ہے اس میں کوئی دوسرا بندہ آ کر تو وہ ہمیں بڑی پھر تکلیف ہوتی ہے کہ جی یہ پھر اب کیسے کریں گے. اس میں ہم کوئی دوسرا بندہ باہر سے شریک ہو جائے گا. وہ اب پتہ نہیں جی وہ کدھر شادی ہوگی کیا ہوا وہ خاندان اور اب اس کو ہم شریک کر لیں اپنی خاندان اپنی جگہ اپنی زمین میں. تو بھائی آپ نکل جائیں وہاں سے اسے دے دیں اپنی اس کے آگے بیچ دیں کسی اور کے ہاں بیچ کر کہیں اور جا کر خرید لیں. وہ رقبہ نہ رکھیں آپ. اللہ نے وراثت میں دیا آپ کو تو پہلے اسے دیں پھر اپنا حصہ لیں. کوئی تیار نہیں ہے. سوال آیا یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن. آپ اعلان کیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کے متعلق فتویٰ کیا دیتا ہے حکم کیا دیتا ہے وہی جو پہلے گزر چکا ہے. وما یتلی علیکم فی الکتاب جو گزر چکا جو پڑھا گیا تلاوت کیا گیا کتاب کے اندر اوپر تمہارے فی یتامی النساء ان یتیم اور عورتوں کے متعلق اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وہ جو نہیں دینے کو تیار تم لیکن اللہ نے لکھ دیا. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ تم رغبت بھی نہیں رکھتے کہ ان سے نکاح کرو. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ اور وہ بچے جو ان کے ہیں ان کی پرورش کرنا ہے ان کے متعلق تو تمہیں حکم دیا جا چکا ہے. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ فرمایا پھر ایک بار سن لو کہ یتیم بچوں کے متعلق قسط کرنا ترازو کو برابر رکھنا. جتنا اپنے بچوں کو کھلاتے ہو اتنا ان کو کھلانا جتنا اپنوں کو پلاتے ہو اتنا ان کو پلانا جتنا اپنوں کے کپڑوں کا خیال رکھتے ہو اتنا ان کا رکھنا یہ تمہارے اوپر لازم ہے. اس وقت یہ نہ خیال کرنا کہ تمہارے ابے کا بچا ہوا تمہارے پاس بتیرا ہے. اس وقت یہ نہ خیال کرنا کہ تمہارے ابے کا بھی ہے تو اس میں سے بھی سارا وراثت کا حصہ تم لو اور ہم بھی تمہیں کھلاتے پلاتے رہیں. نہیں یا تو وہ ہمیں دے دو یا پھر نہیں. ان کو آپ نے ذمہ داری میں لیا ہے تو ذمہ داری میں لینے کے بعد تمہارے اوپر لازم ہے کہ جو تم اپنے بچوں کو کھلاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ جو اپنوں کو پلاتے ہو وہی ان کو پلاؤ جو اپنوں کو پلاتے ہو وہی ان کو پلاؤ. یہ تھا قسط. ان ترازو کو برابر رکھنا اس کو اوپر نیچے نہ کرنا یہ یاد رکھنا. وما تفعلوا من خیر اور جو ان کے یتم کی وجہ سے تم ان کے ساتھ بھلائی کرو یعنی مزید خیال کرو کہ میرا اپنا تو میرے پاس ہے اس کے پاس میں ہوں لیکن یہ ہو سکتا ہے جھجکتا ہو باپ نہ ہونے کی وجہ سے شرما جاتا ہو تیرے سے کھل کر بات نہ کر پاتا ہو. فرمایا وما تفعلوا من خیر اگر تم خیر والا معاملہ ان کے ساتھ کرو گے فإن اللہ کان بہ علیما تو اللہ کے علم میں وہ بات موجود ہے کہ یہ بچہ شرماتا تھا تو نے اس کے ساتھ خیر والا معاملہ کیا ہے. خیر سگالی کا جو بہترین پیغام اس میں تھا کوئی نہیں اس کو بیان کرنے کے لیے تیار نہ ہی کوئی سننا چاہتا ہے اس لیے کہ یہ خیر ہم نے سیکھا نہیں. ہم تو خیر سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف کچھ آ جائے ہم تو اس میں خیر سمجھتے ہیں. اللہ رب کریم نے کتنا واضح فرما دیا کہ یہ یتم کی وجہ سے حقیقی باپ اس کا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی معاملے میں جا کر یہ تھوڑا سا جھجک کھا جاتا ہو کہ میرا باپ اپنا نہیں ہے تو اس کا خیال کرنا. اپنے کے ساتھ تو کوئی معاملہ اوپر نیچے ہو جائے تو وہ اور طرح برداشت ہو جاتا ہے لیکن ایسا بچہ جس کا باپ بھی پاس نہ ہو وہ اللہ نے بلا لیا ہو آپ نے پرورش کا ذمہ اگر لیا ہے تو قسط والا معاملہ کرنا ہے اس میں انصاف رکھنا ہے برابر ترازو رکھنا ہے. جتنا ایک کا کرنا ہے اپنے کا اتنا ہی اس بچے کا کرنا ہے جس کو اپنے ہاں پرورش کے لیے دیا ہے. اور میں اس کی ایک نہیں کئی ایک مثالیں دیتا ہوں. ایک مثال بارہا دے چکا ہوں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید آیا. وہ زید خادم بن کر آیا تھا. زید خادم بن کر آیا تھا. رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے چچا اور والد دونوں آئے، خاندان کے لوگ تھے، آئے، انہوں نے آ کر مطالبہ کیا کہ یہ بچہ ہمارا ہے، آپ اس کا جو قیمت لگاتے ہو وہ لو اور یہ بچہ دے دو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ یہ بچے کا فیصلہ میں نہیں، یہ خود کرے، میں اس کا فیصلہ نہیں کرتا، خود کرے۔ زید جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ آزادی ملی یا نہیں؟ جو غلام ہوتا ہے وہ خود مختار ہوتا ہے، غلام کبھی خود مختار نہیں ہوتا۔ اب اس کو اختیار دے دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا، زید جانا چاہتے ہو جاؤ۔ زید نے کہا نہیں۔ چچا بولا، باپ بولا کہ بیٹا تم نے غلامی کو آزادی پر ترجیح دی ہے۔ اس نے کہا یہ غلامی مجھے قبول ہے، اس آزادی سے یہ غلامی قبول ہے، کیونکہ اس میں جو پیار دیکھا ہے وہ کچھ اور ہی طرز کا ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا جو اختیار دے دیا، آزادی کا اختیار دیا کہ نہیں تم جانا چاہتے ہو جاؤ، اس کے بعد اسے غلام رکھا، متبنہ بنا لیا، پھر میں آزاد کر دیا ہے، اس ولدیت کو قبول نہیں کرتا، میں اپنا بیٹا بناتا ہوں۔ اب یہ آزاد ہے، لیکن معاشرے میں ایسی آزادی کے باوجود کچھ نہ کچھ سلسلہ قائم رہتا ہے۔ وہ سلسلہ قائم رہا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس متبنہ کے لیے اپنی پھپھو کے گھر رشتہ لینے چلے گئے۔ سوال ہوا محمد بن عبداللہ یا محمد الرسول اللہ، یہ سائل کون ہے؟ سائل کون ہے؟ یہ جو پوچھتا ہے کون ہے؟ رشتہ کون لینے آیا ہے؟ محمد بن عبداللہ ہے تو بھتیجا ہے، محمد الرسول اللہ ہے تو پھر صورت کو ہی نہیں نکال کی۔ فرمایا یہ اللہ کے حکم سے محمد الرسول اللہ بن کر آیا، رشتہ طے ہو گیا، نبھ نہیں پایا۔ میں مختصر عرض کر رہا ہوں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس متبنہ کا جب رشتہ نبھتا نظر نہیں آتا، منقطع کرنا ہو، کون کون سی تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے، اپنے ہی خاندان میں خدا نہ کرے کوئی معاملہ ایسا پیش آ جائے، اور پھر ایسا بچہ جو اپنا بھی نہیں، جو کبھی غلام تھا۔ خاندان تو جانتا ہے، برادری جانتی ہے، معاشرہ جانتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا یہ جو تو نے متبنہ بنایا ہے، اس کا جو اصل معاملہ ہے وہ بھی واضح کرنا ہے کہ متبنہ حقیقی نہیں ہوتا، یہ متبنہ ہے، لیکن متبنہ ہونے سے انکار بھی نہیں کیا۔ رشتہ منقطع ہوا، اپنا پیغام بھیجا، نکاح کیا۔ یہ آج بھی کتب روایات میں موجود ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ متبنہ زید جیسے باقی گھروں میں سودا سلف دینے جاتے تھے، اس گھر میں بھی جاتے تھے جس گھر میں ان کی متعلقہ تھی۔ کبھی سوچئے کہ اسلام کا دیا ہوا نظام کیسا نظام ہے، اور تم نے تو دو بھائیوں کی ایسے سلسلہ بنا دیا، ایک کی شادی دوسرے کا گھر سے آنا جانا منقطع کر دیا ہے۔ یہ غلام تھا جو جاتا تھا، یہ غلام بن کر نہیں جاتا، یہ رسول اللہ کے منہ بولا بیٹا ہونے کی وجہ سے جاتا ہے۔ رشتہ وہ نہیں ہے جو حقیقی ہے، اس کے باوجود آنا جانا قائم ہے۔ اور جیسے باقیوں میں ایسے، یعنی انسانیت بحال ہو تو یہ رشتے تب قائم رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں رشتے قائم رہے نہ رہے، انسانیت نام کی کوئی شے نہیں ہے، اور ہم جتنے رشتوں کو منقطع کرنے کا دیکھتے سوچتے ہیں، وہ سارا انسانیت کو ختم کر کے۔ اسلام انسانیت کو قائم کرتا ہے، انسانیت کو ختم نہیں کرتا۔ فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا۔ فرمایا عورتوں کا متعلق پوچھا ہے تو سن لو کہ وہ عورت خافت جس کے
اندر یہ معاملہ اوپر نیچے کا، خاندان کا، برادری کا، آپس کے تعلقات کا، وہ ہر وقت آنے والے وقت کے لیے خوف زدہ رہتی ہے. خافت من بالہا، اپنے خامد سے، یعنی اس کو چچا تایا سسر ساس کسی سے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، خامد کے متعلق ہر وقت اسے ایک آنے والے وقت کا اندیشہ رہتا ہے. خافت من بالہا نشوزن او اعراضا. نشوز کہتے ہیں کوئی یہ زمین کی ناہمواری میں جو اوپر کا حصہ نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں نشوز، یعنی وہ ابھرا رہتا ہے ہر وقت. ابھرا رہنا سمجھتے ہیں نا، خامد ہر وقت ابھرا رہتا ہے، ہر وقت وہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہے، ہر وقت وہ ناراض ہے، ہر وقت وہ غصے میں، ہر وقت وہ پریشان کیے ہوئے ہیں. خافت من بالہا نشوزن او اعراضن، اس کو اس طرح کا خوف ہے یا اعراض یعنی منہ پھیرے ہوئے ہیں، پسند ہی نہیں کرتا. جاؤ تم، کروٹ الگ ہے، سلسلہ الگ ہے، پر پسند نہیں ہے. دونوں چیزیں ہیں. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا. تو ان کے لیے یہ بات بھی پہلے بتا دی گئی تھی کہ حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، دونوں خاندانوں سے لوگ اٹھا لے اور پھر کیا کرے. فرمایا کہ فلا جناح علیہما، نہیں گناہ ان پر، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ ان کے درمیان وہ کوئی اصلاح والا معاملہ، صلح والا معاملہ کر دیں. کیوں؟ اس لیے فرمایا والصلح خیر، اللہ نے صلح کے اندر خیر رکھی ہے، خرابی کے اندر خیر نہیں ہے. ہر وقت تکلیف میں مبتلا رہے خیر نہیں ہے، ہر وقت کسی مشکل کا شکار رہے اس میں خیر نہیں ہے. دونوں طرف سے لوگ بیٹھیں اور بیٹھ کر کوئی اصلاح والا معاملہ کریں. لیکن ہر وقت کان بھرتے رہیں، ہر وقت لڑائی جھگڑا، ہر وقت، یہ میاں بیوی کا رشتہ سکون کا رشتہ ہے. اور سکون ایک شے نہیں ہے، سکون مستقل ہے، وہ جو ہر وقت انسان کو، یعنی ہر جگہ سے تھکا مارا ہے، یہاں آ کر سکون پا لے. دنیا کے کام کاج، دھندا، معاملات، سلسلے جس میں بھی جائے، جب گھر پہنچے سکون کی حالت ہے. اب اسے کوئی پریشانی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں خیر ہے. فرمایا والصلح خیر، والصلح خیر اس میں اللہ نے رکھی ہے. والصلح خیر وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. فرمایا تم نے تو پوچھا تھا عورتوں کے متعلق، تو یاد رکھو یہ بات کہ انسان کا جو نفس ہے نا، وہ ہر وقت اس کو بخل کی طرف آمادہ کرتا ہے. انسان کا نفس ہر وقت کنجوسی، عورتوں کے معاملے میں خصوصی طور پر کنجوسی، عورتوں کے معاملے میں کنجوسی. یہ معاملہ کیا تھا؟ ان عورتوں کو دینے دلانے کا. فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. انسان ہر وقت اس کا جو نفس ہے نا، وہ اس کو بخل پر، یہ ان کا حق ہے، دینے کو دل نہیں کرتا. کیا حق تھا؟ جو ان کا باپ کی طرف سے وراثت میں ان کو ملا ہے، جو ان کو آپ نے حق مار کی شکل میں دیا ہے، جو ان کو باپ کی طرف سے وراثت میں ملا ہے، یہ سارا حق تھا ان کا. لیکن آپ کو دیتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور فرمایا کہ یہ ایسی بات، احضرت الانفس الشح، ہر نفس جو ہے وہ بخل کی طرف آمادہ ہوتا ہے. وَإِن تُحْسِنُوا، یاد رکھو اگر تم احسان کرو، ایک تو اس کا حق ہے وہ اس کو دینا ہی ہے، پھر اوپر کو احسان کر دو. ان عورتوں کے معاملے میں احسان کرو. اسلام نے جتنا ان کے متعلق احسان کا کہا، ہم نے اتنا ہاتھ کھینچا. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم احسان بھی کرو اور تقوی بھی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جو تمہارا عمل ہے اللہ اس سے باخبر ہے. جو اللہ نے کسی بات کو بھی اپنے سے الگ نہیں کر دیا کہ تم جو کرنا چاہتے ہو کہ نہیں، فرمایا اللہ اس سے باخبر ہے. جو تمہارا عمل ہے اللہ اس سے باخبر ہے. اپنے اعمال کو درست کرو، ان کے معاملے میں اپنے اعمال کو صحیح کرو. اللہ رب کریم آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے معاملات درست کر دے گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك